محمد مالنی جود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ حضرات، وضو کے فرائض اور سنتیں اور وضو میں جو چیزیں مکروہ ہیں ان سب کا بیان تفصیل سے ہوا۔ بعض مستحبات کا بیان بھی ہو چکا۔ آج ہم چند مستحبات کو بیان کریں گے اور اس کے ساتھ وضو کے کچھ مسائل بیان کریں گے۔ وضو کے مستحبات میں سے ہے، ان میں سے ہم نے تقریباً 22-23 مستحبات کو بیان کیا تھا۔ انہی میں سے ہے داہنے ہاتھ سے کلٹی کرنا اور داہنے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا۔ کلٹی کریں داہنے ہاتھ سے، ناک میں پانی ڈالیں داہنے ہاتھ سے۔ ہاں، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، ناک صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے۔ پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا یہ مستحب ہے، دونوں پیر بائیں ہاتھ سے دھوئے جائیں۔ منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے۔ اس میں ایک تنبیہ لکھی ہے کہ بہت سے لوگ یوں کیا کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بھاؤں پر چلو ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا۔ حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس طرح دھونے میں منہ نہیں دھلتا اور وضو نہیں ہوتا۔ غرض چہرے کی جو حد بتائی گئی اس پوری حد میں پانی کا بہہ جانا یہ ضروری ہے۔ دونوں ہاتھ سے منہ دھونا، صرف ایک ہاتھ سے منہ دھونا یہ آداب وضو کے خلاف ہے۔ دونوں ہاتھ سے منہ دھونا مستحب ہے۔ ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا۔ ہاتھ دھوئیں تو پہلے انگلیوں پہ پانی بہائیں، پاؤں دھوئیں تو پہلے انگلیوں پہ پانی بہائیں، یہ مستحب ہے۔ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا۔ مثال کے طور پر کہونی تک دھونا فرض ہے تو کہونی سے کچھ اوپر تک، آدھے بازو تک دھو لے، یہ مستحب ہے۔ ایسے ہی پیر ٹخنے تک دھونا ضروری ہے، ٹخنے کے کچھ اوپر تک، آدھی پنڈلی تک دھو لے، یہ مستحب ہے۔ اور سر کے مسح میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے علاوہ ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے سے ملائے۔ ان 3 انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے سے ملائے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر پیچھے گدی تک اس طرح لے جائے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں اور پھر وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا ہوا واپس آئے، اور کلمے کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے۔ یہ کلمے کی انگلی ہے، اس کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کرے اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے باہری سطح کا اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے۔ گردن مسح یہ انگلیوں کی پیٹھ سے کیا جائے گا، اس طرح سے نہیں کیا جائے گا۔ ہر عضو دھو کر اس پر ہاتھ پھیر دینا چاہیے، کیونکہ ہاتھ
وضو دھلنے کے بعد پانی بہتا ہے، بوندیں ٹپکتی ہیں، تو ہاتھ پھیر دینا چاہیے کہ بوندیں بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکیں، خصوصاً جب مسجد میں جانا ہو۔ جیسے یہاں وضو خانہ ہے، وضو کر کے آپ کو مسجد میں آنا ہے، تو وہی وضو خانے ہی میں خوب قاعدے سے ہاتھ اور چہرے پر ہاتھ پھیر لیا کریں وضو کرنے کے بعد، تاکہ قطرے کا ٹپکنا وہیں بند ہو جائے اور یہ قطرے مسجد کے اندر نہ ٹپکیں، کیونکہ وضو کے قطرات کا مسجد میں ٹپکانا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کا احتیاط کریں، مسجد میں قطرے نہ ٹپکنے پائیں۔ ہر عضو کے دھوتے یا مسح کے وقت وضو کی نیت حاضر رہنا، بسم اللہ کہہ کے وضو کرنا، یہ تو کئی بار بتایا گیا۔ دوران وضو درود شریف ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے رہنا۔ اور اس کے علاوہ وضو میں جتنے ارکان ہیں یا جتنی سنتیں ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ دعائیں بتائی گئی ہیں۔ آدمی کتنی دعائیں یاد کرے گا؟ جیسے کلی کے وقت دعا پڑھنی ہے، اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک۔ ایسی ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ پڑھیں، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ منہ دھوتے وقت پڑھیں، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ یہ ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اگر آپ معنی سمجھیں تو سوچیں کتنی اچھی دعائیں ہیں اور کتنی مناسب دعائیں ہیں۔ چہرہ دھوتے وقت اب دعا پڑھیں گے، اللہم بیض وجہی، اے اللہ میرا چہرہ روشن کر دے۔ جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، بہت سے چہرے کالے ہوں گے، جیسے قیامت کے دن ہے، جو اللہ سے قریب ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے، 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے، اور بہت سے لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، تو مولا میرا چہرہ اس دن روشن فرمانا۔ اس طرح سے جو دعائیں ہیں ان کا اگر معنی سمجھیں اور پھر دعا کرتے رہیں اور معنی کا خیال رکھ کے دعائیں پڑھتے رہیں اور وضو کرتے رہیں، تو بڑا لطف حاصل ہوتا ہے، اس سے ایک کیف حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ سب دعائیں ہیں۔ جیسے داہنا پاؤں دھونا ہے تو آپ دعا پڑھیں، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ مولا قیامت کے دن لوگ پلسرات سے گزریں گے، کتنے کے پیر پھسل جائیں گے، لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ مولا ایسے موقع پہ میرے قدم کو ثابت رکھنا، میرا قدم برقرار رہے، پھسلنے نہ پائے۔ یہ اس دعا کا مطلب ہوتا ہے۔ اس طرح سے دعائیں ہیں ہر عضو کے دھونے کی، بایاں پیر دھوئیں، بایاں پیر دھوئیں۔ لیکن اب اتنی دعائیں سب کہاں سے یاد رہیں گی؟ تو آپ درود شریف پڑھتے رہیں، سب سے بہتر ہے درود شریف پڑھتے رہیں اور وضو کرتے رہیں۔ ہاں، وضو سے فارغ ہوتے ہی آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ بڑی جامع دعا، اے اللہ مجھے تو توبہ کرنے والوں میں بنا لے اور مجھے پاک لوگوں میں بنا لے۔ جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جنہیں تو توبہ نصوحہ کی توفیق دیتا ہے، مجھے ان میں شامل کر لے۔ اور جن کے ظاہر بھی پاک ہیں، جن کے باطن بھی پاک ہیں، جن کی روح بھی پاک ہے، جن کے دل بھی پاک ہیں، جن کے خیالات بھی پاکیزہ ہیں، ایسے لوگوں میں مجھے شامل فرما لے۔ اس دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا یاد کر لیں اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لیں۔ یہ نہیں کہ اگر آدھا لوٹا بچ گیا ہے تو پورا پانی کھڑے کھڑے پئیں، ایسا نہیں۔ یہ صرف زمزم کی خصوصیت ہے کہ آپ کھڑے کھڑے پیٹ بھر پانی پئیں، لیکن وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے کھڑے ہو کر پینا ہے، لیکن پیٹ بھر نہیں، تھوڑا سا پی لیں۔ اس میں جو ہے شفائے امراض ہے، بیماریوں کی شفا ہے۔ تو آپ وضو کریں، تھوڑا سا پانی بچا لیں اور آپ کھڑے ہو کر پئیں اور امراض سے شفا کی نیت سے پئیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھنا ہے،
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور کلمہ شہادت پڑھ لیں، یہ تو سب کو یاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جس کو یاد ہو سورہ انا انزلنا بھی پڑھ لے، سورہ انا انزلنا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ وضو کے اعضاء بغیر ضرورت نہ پوچھے، ہاتھ پھیر لے، پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے لیکن اس کی تری باقی رہے، کیونکہ جب تک تری باقی رہتی ہے وہ تری تسبیح پڑتی ہے، بڑا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے گرمیوں میں تو خاص طور سے نہ پوچھیں، کیونکہ پوچھنے سے اعضاء فوراً خشک ہو جاتے ہیں۔ تو وضو کے اعضاء بغیر ضرورت نہ پوچھے، اور پوچھے تو بغیر ضرورت کے خشک نہ کرے، یعنی ہلکا سا پوچھ لے، کچھ تری باقی رہ جائے، بالکل خشک نہ کر لے۔ ہمارے حضور جو گھر میں وضو فرماتے تھے، سرکار کی بیویوں میں سے کوئی بیوی فوراً آپ کو تولیہ رومال دیتی تھی کہ لیجئے پوچھ لیجئے، لیکن آپ نہیں لیتے تھے، ایسے ہی جو ہے پوچھ دیا کرتے تھے، ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے اور مسجد میں چلے جایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس میں کہا کہ تھوڑی نمی باقی رہنے دے، وضو کرنے کے بعد اگر پوچھے تو بالکل خشک نہ کر لے، تھوڑی نمی باقی رہنے دے کہ قیامت کے دن پلے حسنات میں رکھی جائے گی، نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی۔ اور ہاتھ نہ جھٹکے کہ شیطان کا پنکھا ہے، وضو کرنے پر اس طرح سے ہاتھ جھٹکنا نہیں چاہیے، ہاتھ پھیرنا چاہیے ہاتھ سے، لیکن ہاتھ جھٹکنا نہیں چاہیے۔ وضو کے بعد میانی پر پانی چھڑک لے، ایک بڑی خاص مسئلات ہے، میانی پر پائجامہ لنگی جو بھی پہنے ہیں تھوڑا سا پانی آپ چھڑک لیں، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استنجا کرنے کے بعد آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے بعد آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا ہے، اور یہ شیطان کا وسوسہ بھی رہتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا ہے تو آدمی پھر وضو کرے، پریشان اس میں ہو جاتا ہے۔ اور جب پانی چھڑک لے گا تو اگر تری محسوس ہوگی تو احساس تو وہ سمجھ لے گا کہ یہ تو میں نے پانی چھڑکا ہے، اس پانی کی تری ہے، یہ پیشاب کا قطرہ نہیں ہے۔ وسوسے کو بند کرنے کے لیے طریقہ بتایا گیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد میانی پر تھوڑا پانی چھڑک لے، اور اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ نماز یہ تحیۃ الوضو ہے، حضرت بلال یہی نماز پڑھا کرتے تھے، وضو کرتے اور تحیۃ الوضو پڑھتے تھے۔ ہمارے حضور نے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے محسوس کی۔ پوچھا، اے بلال کیا وجہ ہے کہ میں جنت میں گیا تو تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے محسوس کرتا ہوں، سنتا ہوں تم کیا پڑھتے ہو، کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، بس یہی کرتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اسی کی برکت ہے۔ تو وقت مکروہ نہ ہو تو جب وضو کریں آپ تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیں۔ ہاں اگر وضو کرنے کے بعد فوراً نماز پڑھنی ہے آپ کو تو جو نماز پڑھیں گے وہ نماز تحیۃ الوضو کے قائم مقام بھی ہو جائے گی۔ آپ ظہر پڑھنے آئے ہیں، وضو کر کے فوراً سنتیں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اب یہ ظہر کی سنتیں ہیں، یہ تحیۃ الوضو کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھنی اپنے وضو کیا ہے تب 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں۔ یہ چند وضو کے مستحبات ہوئے۔ اب وضو کے کچھ مسائل ہم بیان کرتے ہیں۔ جو رطوبت انسان کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ ناپاک نہیں ہے۔ جو رطوبت بدن سے تری انسان کے نکلتی ہے، جو خون نکل کے بہہ جاتا ہے، منہ برقع ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں ناپاک بھی ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ چیزیں ناپاک بھی ہیں، اور جو رطوبت انسان کے بدن سے نکلے وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر بدن میں یا کپڑے میں کہیں لگ جائے تو اس سے بدن یا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ جیسے خون نکلا لیکن بہا نہیں، یا تھوڑی قے ہوئی ہے جو منہ بھر کر نہیں ہے، تو یہ چیزیں پاک ہیں، ناپاک نہیں ہیں۔ خارش یا پھوڑیوں میں جبکہ بہنے والی رطوبت نہ ہو، آدمی کو کھجلی ہے یا پھوڑیا ہے، پھنسی ہے، اس میں سے رطوبت تری رہتی ہے
صرف چپک ہے اس میں، بہنے والی نہیں ہے وہ، کپڑا اس سے بار بار چھو کر کپڑے میں وہ رطوبت لگتی ہے، کپڑا موٹا ہو جاتا ہے، کپڑا سن جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ رطوبت چونکہ پاک ہے اس لیے کپڑے میں لگ جائے گی تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ سوتے میں رال جو منہ سے نکلتی ہے، لار منہ سے سوتے میں نکلتی ہے، اگرچہ پیٹ سے آئے، اگرچہ بدبودار ہو، لیکن وہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر وہ رال کپڑے وغیرہ میں لگ گئی تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، مردے کے منہ سے جو پانی بہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ آنکھ دکھنے میں جو آنسو بہتا ہے وہ نجس ہے اور ناقض وضو ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایسے آدمی روئے، آنکھ سے آنسو بہے، یہ وضو کا یہ جو ہے آنسو جو ہے اس کا ناپاک نہیں ہے، بلکہ اگر آنسو اللہ کی یاد میں بہہ رہا ہے، اپنے گناہوں کی ندامت میں بہہ رہا ہے، رسول کی محبت میں بہہ رہا ہے، تب تو یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، اور ایسی آنکھ انشاءاللہ جہنم میں جانے سے محفوظ رہے گی۔ دیکھیے، اگر آدمی کی آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھ آئی ہے، سرخ ہوئی ہے، آنکھ میں درد ہے، اور پھر آنکھ سے جو آنسو بہتے ہیں یہ آنسو ناپاک ہیں، اور ان آنسو سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ شیرخوار بچے نے دودھ ڈال دیا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں منہ سے دودھ گرا دیتے ہیں، اگر وہ دودھ جو ہے جو گرایا ہے اگر منہ بھر ہے تو نجس ہے، ناپاک ہے۔ درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے گا اس کو ناپاک کر دے گا۔ وضو کے درمیان میں اگر ہوا خارج ہو جائے، وضو کر رہا تھا ہوا خارج ہو گئی یا ایسی کوئی بات پیدا ہو گئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو جتنا وضو کیا تھا وہ بیکار ہو گیا، اب شروع سے نئے سرے سے پھر سے وضو کرے، وہ دھلے ہوئے اعضاء بے دھلے ہو گئے۔ ہاتھ میں چلو میں پانی لیا وضو کرنے کے لیے، اور چلو میں پانی لینے کے بعد حدث ہوا، ہوا خارج ہو گئی، اب وہ پانی بیکار ہو گیا، کسی عضو کے دھونے میں کام نہیں آئے گا۔ اگر وضو کے درمیان کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو، وضو کر رہا تھا اب اس کو شک ہو گیا، پتہ نہیں میں نے چہرہ دھویا کہ نہیں، یا پتہ نہیں میں نے ہاتھ دھویا کہ نہیں، اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے، شک ہوا ہے، تو اس کو دھو لے۔ جس وضو کے دھونے میں شک ہوا ہے، پتہ نہیں چہرہ دھویا کہ نہیں دھویا، تو چہرہ پھر سے دھو لے۔ ہاتھ میں شک ہوا، پتہ نہیں ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا، پھر سے دھو لے، اگر یہ پہلا واقعہ ہے۔ اور اگر اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے تب اس کی طرف التفات نہ کرے، اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے۔ یوں ہی اگر وضو کے بعد شک ہو کہ پتہ نہیں میں نے چہرہ دھویا تھا کہ نہیں دھویا تھا، پتہ نہیں ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا تھا، تو اس کا کچھ خیال نہ کرے، اس کا وضو مانا جائے گا۔ جو باوضو تھا، کوئی آدمی باوضو ہے، اس کا وضو ہے، اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا۔ کبھی کبھی آدمی کو اس طرح کا شک ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی کہ نہیں خارج ہوئی، گھنٹہ 2 گھنٹہ تک وضو اگر آدمی کا برقرار ہے، تب اس کو یاد نہیں رہتا، پتہ نہیں میرا وضو سلامت ہے کہ نہیں سلامت ہے، کہیں ہوا نہ خارج ہو گئی ہو۔ اس طرح سے اگر کوئی شک ہے تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وضو مانا جائے گا۔ شک سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں کر لینا بہتر ہے، جبکہ یہ شبہ وسوسہ کے طریقے پر نہ ہوا کرتا ہو۔ اگر وسوسہ ہے تو وسوسہ تو ہرگز نہ مانے، اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا یہ احتیاط نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان ملعون کی اطاعت ہے۔ وہ کبھی کبھی انسان کو پریشان کرنے کے لیے وسوسہ دلاتا رہتا ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اس طرح سے شبہ ڈالتا رہتا ہے، تو وسوسے کا لحاظ ہرگز نہ کرے۔ اگر بے وضو تھا، پہلے سے بے وضو ہے، اس کو معلوم ہے میرا وضو نہیں ہے، اب اسے شک ہے پتہ نہیں میں نے وضو کیا یا وضو نہیں کیا، تو اس کو بے وضو ہی مانا جائے گا، وہ بلا وضو ہے، اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔
یہ معلوم ہے کہ وضو کے لیے بیٹھا تھا اور یہ یاد نہیں کہ وضو کیا یا نہیں کیا، تو اسے وضو کرنا ضروری نہیں۔ میانی میں تری دیکھی مگر یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ پانی جو میں نے چھڑکا ہے وہ پانی ہے یا پیشاب کا قطرہ ہے، تو اگر عمر کا یہ پہلا واقعہ ہے تو وضو کر لے اور اس جگہ کو دھو لے۔ اگر بار بار ایسے شبہے پڑتے رہتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، یہ شیطانی طریقہ ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ وضو کے بیان مکمل ہوئے اور ابھی کچھ وقت باقی ہے، اس لیے آج ہی ہم غسل کا بیان شروع کر دیتے ہیں۔ غسل کے بارے میں اس میں 3 آیتیں ہیں، پھر چند احادیث ہیں، تو برکت کے لیے وہ آیتیں اور حدیثیں ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اگر تم جنوب ہو، ناپاک ہو، ایسی ناپاکی جس سے غسل کرنا ضروری ہے، تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کر لو۔ اور فرماتا ہے حتیٰ یطہرن، یہ عورتوں کے لیے فرماتا ہے جن عورتوں کو مہینہ آتا ہے، حیض آتا ہے، تو فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں، اب نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کر لو مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو غسل کے بجائے تیمم ہے۔ چند حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تھے، جس سے غسل فرض ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جنابت، آدمی نے بیوی سے ہم بستری کی ہے یا آدمی کو احتلام ہو گیا ہے، یہ لفظ جنابت کا بار بار آئے گا، ایسے آدمی کو جنوب اور جنبی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کا سا وضو کرتے، جیسے نماز میں وضو کرتے ہیں اس طرح سے وضو کرتے تھے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لب پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر کھال پر پانی بہاتے۔ یہ چند حدیثیں بیان ہوں گی، پھر ساری حدیثوں سے کو ملا کر کے تب مسائل نکالے جائیں گے۔ انہی کتابوں میں ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا۔ حضور جب نہاتے جس بیوی کے کمرے میں ہوتے تھے، چونکہ باریاں متعین تھیں، آپ ہر بیوی کے ہاں باری باری رات گزارتے تھے، تو جب نہانا ہوتا تو بیوی جو ہے برتن میں پانی بھر کر کے لگن وغیرہ میں رکھ دیا کرتی تھیں۔ تو حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ حضور کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کر دیا تاکہ پردے کے آڑ میں آپ نہا لیں۔ حضور نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا یعنی شرمگاہ کی جگہیں سب دھوئیں، پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا۔ صابن تو ہوتے نہیں تھے، زمین میں مٹی ہوتی تھی، اس پر مل کر کے ہاتھ دھو لیا تاکہ قاعدے سے صاف ہو جائے۔ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر پانی بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پائے مبارک دھوئے۔ مسئلہ بعد میں آئے گا کہ یہ وضو کرنا ہے جو غسل سے پہلے، تو اگر ایسی جگہ غسل کر رہا ہے جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے تو پیر نہ دھوئے، بعد میں ہٹ کر کے پانی دھو لے، اور اگر وہاں پانی اکٹھا نہیں ہوتا ہے، جیسے آج کل اکثر جو ہے غسل خانہ وغیرہ ہوتا ہے پانی بہہ جاتا ہے،
تو وضو کے ساتھ ساتھ پیر بھی دھو لے۔ تو حضور نے اس جگہ سے ہٹ کر کے اپنے پیر دھوئے۔ اس کے بعد حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ میں نے بدن پوچھنے کے لیے ایک کپڑا دیا تو حضور نے کپڑا نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے پانی جو ہے تشریف آپ لے گئے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا کہ عورت کو حیض آتا ہے، حیض ختم ہونے کے بعد وہ کیسے نہائے؟ تو حضور نے اس کو غسل کی کیفیت تعلیم فرما دی۔ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرنی چاہیے، حق بات پوچھنے سے بھی حیا نہیں کرنی چاہیے۔ انصار کی عورتیں آتی تھیں، حضور سے مسئلے پوچھتی تھیں، ہمارے حضور ان کو مسئلے بتاتے تھے۔ تو انصار کی وہ عورت آئی، اس نے پوچھا حیض کے بعد کیسے غسل کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے اس کو جو غسل کی کیفیت تعلیم فرمائی، طریقہ بتا دیا۔ پھر فرمایا کہ مشک آلودہ ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت کر، یعنی کپڑا کا ٹکڑا لے کر یا روئی کا فاہا لے کر اس میں مشک لگا کر کے اس سے طہارت کر۔ اب آپ نے اتنا کہا، عورت سمجھ نہ سکی۔ عورت نے عرض کی کیسے اس سے طہارت کروں؟ فرمایا اس سے طہارت کر۔ پھر عرض کی کیسے طہارت کروں؟ فرمایا سبحان اللہ، اس سے طہارت کر۔ اب امی عائشہ صدیقہ وہاں موجود تھیں، ساری باتیں سن رہی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ اس پر میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اس سے کہا کہ اس سے خون کے اثر کو صاف کر، اس کو مسئلہ سمجھا دیا۔ وقت ہمارا ختم ہوا، ابھی اور حدیثیں رہ گئی، پھر غسل کے سارے مسائل باقی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ظاہری باطنی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاتحہ۔